جو ترقی کریں تو سب کو ساتھ لے کے چلیں. انگریزی میں انکلوسیو سسٹینیبل گروتھ کی بات کرتے ہیں. جب انکلوسیو کی بات کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں سارے طبقے شامل ہوتے ہیں. لیکن یہ سارے طبقوں تک ماضی میں یہ ترقی گئی نہیں ہے، انکم لیول بڑھے ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے اوپر کام کرتے رہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جب معاشی ترقی ہوتی ہے تو وہ اوپر سے نچلے طبقے پہ جاتی ہے اور پھر نچلے سے نچلے طبقے پہ جاتی ہے. اور اس کا سائیکل جب تک 20 سے 30 سال نہ ہو تو ثمرات جو ہیں وہ نیچے تک نہیں پہنچتے. ہماری مشکل یہ رہی ہے کہ ہماری جو ترقی ہے وہ سکلکل رہی ہے. ہم 4-5 سال اگر گرو کرتے ہیں تو پھر ہم نیچے ہمارے اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز ہیں، اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ واپس ریسیشن میں چلے جاتے ہیں. تو غریب لوگ جو ہیں، غریب خاندان ہیں، وہ صرف خواب ہی دیکھتے رہتے. تو اس دفعہ ہم نے جو کہا کہ ہم انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کریں گے، تو سسٹینیبل گروتھ کے تو ہم نے کافی میئرز لے رہے ہیں. ایکسپورٹس کو بڑھا رہے ہیں، اپنے سیونگ ریٹس بڑھا رہے ہیں، ایگریکلچر پروڈکٹیو جو ہمارے وہ ہیں سیگمنٹس آف سوسائٹی اپنا اکانومی اس کو بڑھا رہے ہیں. لیکن پرائم منسٹر نے یہ ارادہ کیا کہ اس دفعہ ہم غریب کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کا محتاج نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے مجھے انسٹرکشنز دیں کہ شوکت کچھ ایسی چیز کرو جس سے ہمارا غریب جو لوگ ہیں ان کو بھی ثمرات پہنچنے چاہیے. تو ہم نے سوچا کہ یہ جو ابھی ہم کامیاب پاکستان کی بات کر رہے ہیں، یہ بالکل صحیح بات کی عثمان ڈار صاحب نے کہ یہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا 2 سال ہو گئے اور تقریباً 10,000 لون ہوئے ہیں. حالانکہ نیشنل بینک اور بینک آف پنجاب بڑی کوشش کر رہے تھے اور لاکھوں اپلیکیشنز آئی ہیں لیکن 10,000 لون ہوئے ہیں. اسی جب ہم نے اس کو دیکھا تو ہمارے جو لو کاسٹ ہاؤسنگ کا جو بھی تھا ایک پروگرام، اس کے بیچ میں بھی بینکوں نے، اسٹیٹ بینک نے، جنرل حیدر بڑی کوشش کر رہے تھے اور ٹھیک ہے ابھی اس میں سکسیس آ رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر لگ رہی. تو اس سے مجھے یہ، کیونکہ میں تو 46 سال سے بینکر ہوں، تو دا پینی ڈراپڈ. یہ بڑے بینکس جو ہیں یہ چھوٹے لونز ان کا ڈی این اے نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس ویئر ود آل نہیں ہے. یہ کوشش بھی کریں گے تو ان کی جو کریڈٹ پروسیس ہوتا ہے وہ اتنا دقیق ہوتا ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچتا. لیکن دوسری طرف ہمارے پاس مائکرو فائنانس بینکس، مائکرو فائنانس این جی اوز، وہ پچھلے 30 سے 40 سال سے چھوٹے لون دے رہے ہیں. اخوت دے رہا ہے، آر ایس پی دے رہا ہے، باقی لوگ دے رہے ہیں، اور ان کا جو ریکوری ریٹس ہیں پرائم منسٹر 99%، اگر 99% وہ ریکوری کر رہے ہیں تو ہم نے کہا یار ان دونوں کو آپس میں ان کی شادی کیوں نہ کرا دی جائے، آپس میں ان کا جوائنٹ وینچر کیوں نہ کرا دیا جائے کہ کمرشل بینک ہول سیلنگ کریں کریڈٹ کی اور مائکرو فائنانس بینکس جو ہیں وہ جا کے ریٹیلنگ کریں کریڈٹ کی. وہ کیونکہ وہ تو ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں، وہ گاؤں میں بھی پہنچے ہوتے ہیں، اربن ایریاز میں بھی پہنچے ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے ایک یونیک یہ فارمولا ہم نے کہا آپ کرتے ہیں، اور اس میں جو ڈار صاحب کر رہے تھے اس کا ہم نے 5 لاکھ روپے تک کا جو ہے سیگمنٹ اٹھا لیا، اس کو ہم نے کامیاب کاروبار کہہ دیا. اور کیا ہوگا وہ 5 لاکھ کے بغیر سود کے قرضے 3 سال کے لیے. یہ میرے پاس آئے تھے کہ ہم کسانوں کو بھی دیں، تو ہم نے کہا چلیں کامیاب کسان کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر فصل کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ، 2 فصلوں کے لیے تو 3 لاکھ روپیہ،
اور 2 لاکھ روپیہ جو ہوگا وہ میکنائزیشن کے لیے ہوگا. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. اخوت جو ہے وہ 70,000 کے اس طرح کے لون دے رہی تھی, اور میں نے جب جا کے ان کا وہ ڈیٹا دیکھا اور ان کے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی 3-4 سال میں ہماری اتنی انکم ہو جاتی ہے کہ ہمیں پھر قرضے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہر سال 40% ہماری انکم بڑھتی ہے. کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے بلا سود. اور مجھے معلوم ہے کیونکہ میں بھی اس میں انوالو رہا ہوں اخوت کے ساتھ. لوگوں کی آنکھوں میں جب آپ ان کو 50,000 لاکھ روپیہ دیتے ہیں تو چمک آ جاتی ہے. تو ہم نے کہا اپ ٹو 5 لاکھ. ظاہر ہے یہ ڈٹرمن کریں گے مائکرو فائنانس بینکس اینڈ این جی اوز کس کو کتنے دینے. لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح نیا پاکستان کے گھروں کی بات ہوئی تو بینکس کریں گے اس کے اوپر جو سیگمنٹ کو اٹھائیں گے بینکس اس سے اوپر اٹھائیں گے, اس سے اوپر والے کریں گے. ان کے لیے بھی آسانی اور عام پبلک کے لیے بھی آسانی. اور یہ اب ان لوگوں کے ڈور سٹیپس پہ چلا جائے گا یہ جو ہے نیا پاکستان لو کاسٹنگ ہاؤسنگ. پرائم منسٹر صاحب نے ایک بہت بڑا پروگرام لانچ کیا, صحت مند, جو صحت کارڈ جس کو کہتے ہیں. تو ہم صحت مند پاکستان کے نام سے یہ پروگرام جو ہے صحت کارڈ کا, یہ بھی ہر گھرانے کو دیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ صحت ایک دفعہ ایک گھرانے میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ان کے پورا کا پوری جو پونجی ہوتی ہے وہ خرچ ہو جاتی ہے. تو یہ پی ایم صاحب کا ایک بہت بڑا پروگرام کے پی میں شروع کیا, پنجاب میں ہے. ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کو بھی لانچ کریں گے. جہاں ہم جائیں گے یہ دیں گے. اور پھر ایک کامیاب ہنرمند شفقت محمود صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اب ہر گھر میں سے ایک شخص کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ جا کے نوکری شوکری کر سکے. ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس وقت تک ہم احساس کے تھرو, کیونکہ یہ غریب طبقہ ہے, اس کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے, تو احساس کے تھرو ہم ان کو سبسسٹنس کے لیے ہم پیسے دے رہے ہیں. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ٹرانزیشن کریں, یہاں سے ہم ٹرانزیشن کریں. یہ ہینڈ آؤٹ سے ہم نکل کے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. اور یہ نہیں ہے کہ یہ احساس رک جائے گا, اس وقت یہ ٹرانزیشن کرے گا. تو جس وقت ہمارے خیال میں نچلے 4 سے 6 ملین گھروں تک ہم یہ لے کے چلے جائیں گے تو اتنا ہی ہم احساس کو کم کرنا شروع کر دیں گے اور وہ کچھ اور کرے گا. یہ پہلی دفعہ ہم نے باٹم اپ جو ٹارگیٹنگ کی ہے. یہ میرے خیال میں اگر اس وقت دنیا کے بیچ میں جب ڈسپیرٹی بڑھ گئی ہے انکمز میں, امریکہ کے بیچ میں نیچے سے لے کے اوپر والے جو انکم گروپس ہیں وہ 25 گنا ہوتے تھے, آج وہ 250 گنا ہے. تو جو بائیڈن نے کہا ہم باٹم اپ کریں گے, اگر وہاں ضرورت ہے تو یہاں تو بالکل ضرورت ہے. تو یہ ایک جو باٹم اپ اپروچ ہے, اس سے نچلے طبقے کو پرماننٹ بیسس پہ آپ ایک ریلیف پیکج دے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی کریڈٹ کا ایکسس ہی نہیں تھا, وہ یا تو لوگوں سے قرضے لیتے تھے اپنے رشتہ داروں سے, یا پھر وہ مڈل مین کے ہتھے چڑھ جاتے تھے جس میں آڑتی ہے. آپ کو معلوم ہے آڑتی کیا کرتا ہے لوگوں کے. اس طرح کے اور مڈل مین ہیں یہاں کوئی پٹھان بیٹھے ہوتے ہیں شہروں میں, اور وہ جو لون دیتے ہیں وہ اپ فرنٹ ہی کاٹ لیتے ہیں, اور وہ ان کی ریٹ آف جو وہ ہوتا ہے ریٹرن 80%, 90%. تو ہم اس چنگل سے ان لوگوں کو نکال رہے ہیں. اس ساری چیز کے لیے ہم نے اکیلے میں بیٹھ کے یہ نہیں کیا. ہم نے بہت عقل مند لوگوں کو, ایکسپیرئنس لوگوں کی مدد لی. عثمان ڈار صاحب تو ہیں ہی, لیکن جنرل حیدر صاحب, اس میں شفقت محمود صاحب, ثانیہ نشتر صاحبہ, شعیب سلطان صاحب, ڈاکٹر امجد ثاقب, سید سلیم رضا, ڈاکٹر راشد باجوہ,
سلطان الانا اسٹیٹ بینک گورنر اور ان کی ٹیم، سینئر بینکرز، مائکرو فائنانس کے انسٹیٹیوشنز، طارق ملک صاحب جو بیٹھے ہیں نادرا کے، انہوں نے بہت ہیلپ کیا ہمیں، ظفر مسعود اور ان کی ٹیم، اور میرے منسٹری آف فائنانس کے جو لوگ ہیں انہوں نے دن رات کام کیا اس پہ، اور بہت لوگ ہیں جنہوں نے مل کے اس ساری چیز کو کرافٹ کیا. میرے خیال میں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے ہمارے لیے، اور اس کے لیے جو ہم نے محنت کی پچھلے 2-3 مہینوں میں، وہ میرے خیال میں اٹ واز ورتھ اٹ. پرائم منسٹر صاحب، اب یہ پروگرام یہ لوگوں کے ڈور سٹیپس پہ جائے گا، ان کو ان کے ڈور سٹیپس پہ پیسے دے گا. لوگ بھاگتے تھے بینکوں کے پیچھے، اب لوگ جو ہمارے بینک، مائکرو فائنانس کمپنی، ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے ان کو پیسے دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے کہ 1400 ارب روپیہ اگلے 3 سے 5 سال میں ہم دیں گے 3.7 ملین ہاؤس ہولڈ، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس کو ہم نے اوپر بڑھا دینا، کچھ 6 ملین تک ہم جائیں گے انشاءاللہ. آج کا دن پرائم منسٹر، آئی تھنک یہ ایک نچلے طبقے پہ انقلاب لے کے آئے گا. اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا، اگلے 2-3 سال میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع کرے گا، تو ایک انقلاب برپا ہوگا. اوپر سے ٹرکل ڈاؤن تو ضرور ہو رہا ہوگا، لیکن ہم باٹم اپ جو کریں گے، اور یہ باٹم اپ کے بیچ میں جو گورنمنٹ رول پلے کر رہی ہے کہ وہ اس کے سبسڈائز کر رہی ہے ان لونز کو، تو یہ ایک قسم سے ہمارا جو حکومت کا جو ایک کنٹریبیوشن ہے اب غریب لوگوں کے لیے. ہم وہ پرومس، آپ پرائم منسٹر، آپ وہ پرومس ڈیلیور کر رہے ہیں اس وقت لوگوں کو، جو ہمارے لیڈرز 74 سال سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں. خواب تو دکھا دیتے تھے، لیکن جو اس کی تعبیر ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. پاورٹی ریٹس جو ہیں وہ کہاں کے کہاں، کبھی 40% پہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی زیادہ اچھا ہو جاتا تو 20-25 پہ آ جاتے ہیں. آج آپ اس وقت پرائم منسٹر، یو آر لیئنگ دی فاؤنڈیشن آف دی ویلفیئر اسٹیٹ ان پاکستان. ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر، میں ہر اس شخص کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیا ہے. یہ کافی مشکل سفر تھا، بیکاز اس میں کافی عوام تھے، کافی ایجنسی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے کیا، اور آج یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر، یہ آپ کا خواب